बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर ऑन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में। उसकी चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा महनाज हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। ख़ुसूसन हमें वो अक्सर औकात यूनिवर्सिटी में सोशल एक्टिविटीज़ में नज़र आती हैं, चाहे वो शजरकारी की मुहिम हो, चाहे कोविड के रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो। अभी रिसेंटली इन्होंने थैलेसीमिया के हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो भी मुनक्किद किया है। इसके अलावा डॉक्टर महनाज साहबा की एक स्पेशलिटी ये है कि ये पाकिस्तान में सोशल वर्क में वाहिद फुल प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर हैं। ये अचीवमेंट किस तरह से उन्होंने हासिल की और ये जो कहतुर रिजाल सा हमें नज़र आता है सोशल वर्क के शोबे में और इस फील्ड में, इसकी क्या वजूहात हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महनाज हसन साहबा। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे वही होगा जो मैं हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से करता हूँ कि एक स्टूडेंट आपके डिपार्टमेंट में डिग्री लेने के लिए क्यों आए? जी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में डिग्री के लिए इसलिए स्टूडेंट आए कि सोशल वर्क जो है, अगर आप देखेंगे तमाम अलूम जो जिनका मकसद जो है वो फलाह इंसानी है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, और सोशल वर्क का जो डायरेक्ट मकसद है वो यही है कि एक मुआशरे की किस तरह से हम फलाह बहबूद कर सकते हैं और किस तरह से जो वेलफेयर है इंसानियत के लिए वो हम फलाह बहबूद का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो ये तो एक बुनियादी जो मकसद हयात है और फ़लसफ़ा इंसानियत है। मेरा ख्याल है कि इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिसमें स्टूडेंट्स को ज़रूर आना चाहिए और पढ़ना चाहिए। नंबर 2 ये है कि हम जो मैं एक बात क्लासरूम में भी कहती होती हूँ कि ज़िंदगी में जो आपका जो एक करियर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए एकेडेमिया की, एजुकेशन की, बल्कि लाइफ ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो ज़िंदगी जो है वो किताब से ज़्यादा आपको ज़िंदगी सबक सिखाती है। आपको ज़िंदगी गुजारने का जो हुनर है वो आपको मुआशरे से मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए बल्कि लाइफ ओरिएंटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें जो रुझान चल पड़ा है, वालिदैन का भी जो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि आपने ऐसी फील्ड में जाना है जिसमें फ्यूचर में ज़्यादा अर्निंग हो, ज़्यादा कमाई हो, आपने उस फील्ड में जाना है, चे जाके उसमें सोसाइटी का नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी वजूहात की बिना पर ही सोशल साइंसेज के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमें कंपैरेटिवली मेन स्ट्रीम पर नज़र आना कम हो गए हैं। देखिए, बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि वालिदैन की ये अप्रोच है, मैं अगर सोशल वर्क के हवाले से बात करूं तो जो सब्जेक्ट मैटर है ऑफ होली कुरान का, वो या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, ए ईमान वालो, ए ग्रोहे जिन्नो इंस, तो जो सब्जेक्ट मैटर है कुरान का वो इंसान है, इंसान को एड्रेस किया गया है और इसके लिए आसमानी किताबों की ज़रूरत पड़ी है। और अगर मैं सोशल वर्क के हवाले से देखूं तो फ़लसफ़ा सोशल वर्क की जो है वो इंसान से रिलेटेड है। हमारा जो यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो सोसाइटी है जिसके अंदर जो सोशल वर्कर्स हैं वो तजर्बात करते हैं, अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वालिदैन, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हों और वो ऐसी जॉब में जाएं। इस हवाले से मैं बात करूंगी कि जहाँ पे सोशल वर्क जो है वो फलाह इंसानियत से रिलेटेड है, वहाँ पर इसकी जो जॉब मार्केट है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बहुत जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उसमें जो प्राइम प्रोफेशंस हैं उसमें सोशल वर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन एंड दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, बेसिकली दिस इज़ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में ये होता है कि सबसे पहले जो आपका है वो जॉब मार्केट मिलती है। तो हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं वो अगर इमिग्रेशंस लेना चाहते हैं किसी इंडस्ट्रियल कंट्री के अंदर, किसी जो है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर, तो ये सेकेंड नंबर पे स्कोरिंग के हवाले से सब्जेक्ट है। नंबर 2, आजकल जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये सोशल डेवलपमेंट सेक्टर की दुनिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की
کی دنیا ہے. آج دنیا جو ہے وہ GDP سے نکل کے GNI سے نکل کے جو ہے وہ HDI پہ بات کر رہی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ بات کر رہی ہے, ہیپینس ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ بات کر رہی ہے. آج کل کے جو فلاسفرز جو ہیں, ایکڈیمیشنز جو ہیں, جو سوشل ڈیولپرز ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ ایکچولی ڈیولپمنٹ is not merely important بلکہ what does development deliver, کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یہ ایکچولی what kind of progress, prosperity and growth this development is delivering and giving towards society. تو اس کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے اس وقت جو ورلڈ ایجنڈاز ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں, اور ان انسٹیٹیوشنز کے اندر چاہے وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ NGOز ہیں, آپ کا ورلڈ بینک ہے, یا جتنے اور ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں, اس کے اندر سب سے بڑی جو جاب مارکیٹ ہے اس وقت وہ سوشل ورکرز کے لیے ہے. اور جو ہماری ہیومینٹی ہے اس کو جو سب سے بڑا کوسچن اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی کین برنگ پیس بیک ٹورڈ سوسائٹی, ہاؤ کین وی برنگ کہ جتنی ہماری سوشل پرابلمس ہو گئی ہیں, جتنی ہماری سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو گئے ہیں, تو انسانیت کو کیسے ہم ایک ہارمنی کے اندر, ایک پیسفل معاشرے کے اندر, اور ایک جسٹس کے اندر, اور ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس کے اندر ہم کس طرح سے انسانوں کو رہنا سکھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ سبجیکٹ ہے وہ سوشل ورک ہے. اچھا, سوشل ورک میں آپ واحد پروفیسر ہیں, فل پروفیسر پاکستان کی, اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا اس فیلڈ میں لوگوں کا اس طرح سے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے, یا بڑا کوئی ٹف کمپٹیشن ہے, کیا وجہ ہے کہ پروفیسرز کی تعداد اتنی کم ہے؟ دیکھیں, دلچسپی تو بہت زیادہ ہے. میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ اس وقت جتنی بھی آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ سوشل سیکٹر پہ بیس کرتی ہیں, اور سوشل سیکٹر از گرومنگ ڈے بائی ڈے, اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. اور میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بات بھی کر رہی ہوں, لیکن میں انٹرنیشنل, کیونکہ یونیورسٹی جو ہے وہ گلوبل لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, تو ہمیں انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر آپ انٹرنیشنل یعنی آپ US کا یا کینیڈا کا یا آسٹریلیا کا یا ایون ملیشیا کا آپ دیکھیں تو وہاں پہ سوشل ورک اس وقت جو اسکول آف سوشل ورک ہیں, کولمبیا اسکول آف سوشل ورک ہے, شکاگو اسکول آف سوشل ورک ہے, ٹاٹا اسکول آف سوشل ورک ہے, ٹورنٹو اسکول آف سوشل ورک ہے, یہ اتنے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں. ہاں, پاکستان کے اندر چونکہ یہاں پر اس کی ایک پروفیشن کے طور پر ریکگنیشن نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ ہمیں ایگریٹیشن لینے کی ضرورت ہے, اور جب ہم ایک نیشنل کونسل آف سوشل ورک جو ہے اس کی اگر ہم لیجسلیشن میں چلے جائیں اور ایگریٹیشن لے لیتے ہیں تو ہمارے جو سوشل ورکرز ہیں دے ول بی الاؤڈ ٹو پریکٹس سوشل ورک پروفیشن ان دی فیلڈ لائک اے ڈاکٹر, جیسے ڈاکٹر کلینک کھول سکتا ہے. کسی بھی ویسٹرن کنٹری کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایڈ نہیں دے سکتے اپنے کلینکس کی انٹل اینڈ انلیس کے ساتھ وہ سوشل ورکر کی ایڈورٹیزمنٹ یا ویکینسی جو ہے اس کو بھی اناؤنس نہیں کرتے ہیں. تو سوشل ورک جو ہے اس کی ریکگنیشن ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, اور پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پرٹیکولرلی ہمیں جو ہے وہ کلینکل سوشل ورک پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پروفیشنل اس کو پروفیشن کی ریکگنیشن دلوانے کی ضرورت ہے. اچھا میڈم, آپ کی بات میں نے کاٹی ہے, NGOز کا کردار اگر اس پہ ہم بات کریں تو ٹھیک ہے, بہت ساری اچھی NGOز بھی ہیں جو کہ سوشل ورک کر رہی ہیں, سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں اور قوم کا, سوسائٹی کا بھلا بھی کر رہی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی بھی ہیں جن کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یہ سوشل ورک کے نام پر پیسہ اکٹھا کرتی ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں جاتا ہے وہ پیسہ, کسی کو کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. یہ رجحان کیوں بڑھا ہے؟ ایک تو میں یہاں پہ اس بات کو کلیئر کر دوں کہ NGOز میں جو سوشل ورک ہوتا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پروفیشنل ڈگری ہولڈر سوشل ورکرز ہوتے ہیں, رائٹ؟ جیسے ڈاکٹرز میں پروفیشنل MBBS کی ڈگری ہے, لیکن کویکس جو ہیں جو عطائی ہمارے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ڈاکٹر بن کے تو وہ کرتے ہیں. اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ جو NGOز کے اندر لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں اس کا پروفیشنل سوشل ورک سے کوئی تعلق ہو. ایک بہت بڑی مسکنسیپشن جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی لے مین اٹھ کر کے جب کوئی ویلفیئر اورینٹڈ ایکٹیویٹی کرتا ہے تو بیسیکلی دیٹ از سوشل ورک. سوشل ورک ایک پروفیشن ہے,
اور پروفیشن کے لیے ایک باقاعدہ باڈی آف نالج کی ضرورت ہے, پروفیشنل باڈی آف نالج جس کی اپنی ٹرمینالوجی, ڈسکرسو لینگویج ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 2, اس کے جو پریکٹیشنرز ہیں وہ باقاعدہ اسپیشلائز ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں. نمبر 1, ایک تو یہ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے. نمبر 2, جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. بہت ساری این جی اوز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور کچھ این جی اوز جو ہیں اس کو ماننے میں ہمیں کوئی مجھے تعامل نہیں ہے کہ وہ آپ کی کنٹری کا ڈیٹا جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں, رائٹ. لیکن بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ این جی اوز کے اندر جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر پروفیشنل سوشل ورک ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں, یعنی پروفیشنل سوشل ورک. این جی او کی ایک این جی او کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ریکٹیفائر طریقہ کار ہے وہ نہیں ہے, میرا خیال ہے وہ نامناسب ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں انہیں ہی اس کا اختیار ہو, اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے. جو پروفیشنل ہوگا وہی اس پروفیشن کو اپنائے گا اور وہی وہ کام کرے گا. اس کے علاوہ پروفیسرز کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس پہ بھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد پہلے بات کریں گے ہم این جی اوز کے مزید کردار کے اوپر. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر سیدہ ماہناز حسن. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ این جی اوز کی جو طریقہ کار ہے اس کو بنانے کا, اس کو اسٹیبلش کرنے کا, وہ کس طرح سے ہونا چاہیے. کیا اس کو ریکٹیفائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ جو تنقید ہوتی ہے معاشرے میں, یا اگر این جی اوز کا نام مس یوز ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحبہ, کیا آپ سجیسٹ کیا کرتی ہیں کہ جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں کیا انہیں ہی ایلیجیبل نہیں قرار دیا جانا چاہیے کہ وہ ایک این جی او اسٹیبلش کر سکیں؟ دیکھیں اس وقت جو پریکٹیکل سلوشنز کی طرف جانا چاہیے, اور ریالٹی آف سوسائٹی یہ ہے کہ یہاں پر جو سوشل ورک سبجیکٹ ہے یا کوئی بہت دیر سے جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے. ہمارے پاس سوشل ورک پریکٹیشنرز اب کافی زیادہ جو ہے وہ ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ ہر سال ہماری یونیورسٹی سے پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو ہم ایک دم سے ایسے فار فلنگ ایریاز, رورل ایریاز, ہمارے ولیج پاپولیشن بہت زیادہ ہے کہ ہم وہاں پر یہ اس کو ایک ریکوائرمنٹ بنا دیں کہ صرف ڈگری ہولڈرز. اگر وہاں پر کچھ لوگ جو چیریٹی بیسڈ ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی ڈیولپ کرتے ہیں تو ان کو اجازت ضرور ہونی چاہیے, لیکن ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ان کی جو ویریفیکیشن ہے, مثلا ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اس کے اوپر شدید چیک ہونا چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کنٹینیوس ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اور کوشش یہ واقعی کرنی چاہیے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پروفیشنل جو سوشل ورک ڈگری ہولڈرز ہیں دے شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل کہ وہ این جی اوز کو جو ہے مانیٹر کریں اور ان کی ورکنگ جو ہے اس کو آبزرو کریں. لیکن ہم اس کو اگر کمپلسری کر دیں گے تو ہماری جو رورل آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہو کر کے کوئی این جی او اسٹیبلش کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دونوں موڈ میں فی الحال چلنا چاہیے. توقع کہ ہمارے پاس اس وقت گریجویٹس اتنے ہو جائیں کہ وہ صرف پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہی کو پرمیشن ہو, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ہے نہیں. ابھی ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا جو سوشل ڈپارٹمنٹ ہے یہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پائنیئر ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بہاولپور یونیورسٹی میں, پھر سرگودا میں, پشاور میں, کراچی میں, لیکن کم ہیں. تو نئے ڈپارٹمنٹس اوپن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چونکہ جو ہے وہ پرائیویٹ اس میں ماسٹرز نہیں ہو سکتا ہے, اور اس میں ریگولر ڈگری ہوتی ہے اور ایم ایس سی ہے, تو اس میں ہم جو ہے وہ کالج لیول پہ بھی اس کا ماسٹر پروگرام ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں, اور اس میں چونکہ فیلڈ ورک اور پریکٹس بیسڈ ٹریننگ انوالو ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم اس کو ایک ڈوئل موڈ میں چلنے دیں. لیکن پریفرنس یہ ہونی چاہیے کہ جو سوشل ورک پریکٹیشنرز ہیں, جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں, وہی این جی اوز کو رن کریں, کیونکہ وہی بہتر انداز میں رن کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروفیسرز کی بات میں ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ جو ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں, کیا ان کا کردار صرف ایک کلاس روم تک محدود ہے
صرف آئے پڑھایا اور چلے گئے, نوٹس دے دیے, ایگزام لے لیے, مارکس دے دیے, جی پی اے دے دیا, بس اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی ان کی ذمہ داری نہیں بنتی سوسائٹی میں, معاشرے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ ہمارے عموماً زیادہ تر پروفیسر جو ہیں وہ تو اسی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں, بس پڑھا دیا اور گھر چلے گئے. نہیں, ہم اس طرح کی جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. ہمارے بہت سارے پروفیسرز جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. وہ کنٹریبیوشن کتنی ریکگنائزڈ ہے یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے, یا ان کو کتنا کنٹریبیوٹ کروایا جاتا ہے. مثلاً یہ کہ میرا چونکہ آئی ایم فورن پی ایچ ڈی کوالیفائڈ, تو مجھے ایکسپیرینس ہے کہ باہر کے ملکوں میں پروفیسرز کو کیسے دیکھا جاتا ہے یا ان کو کس پیمانے پہ پرکھا جاتا ہے. ایون ان ملیشیا منسٹریز آر ہیڈڈ بائی پروفیسرز. تو پروفیسرز کا کام یہ, آپ کی بالکل وجہ آپ نے فرمایا کہ جی جو ہے وہ ان کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے اور صرف کلاس روم تک محدود رہنا نہیں ہے. پروفیسرز جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس ہیں, لائک اگر آپ کینیڈا کی دیکھیں, ملیشیا کی دیکھیں, آپ جرمنی کی دیکھیں, وہاں پہ جو پروفیسرز ہیں ان کی ریسرچ کی بیسس پر اسٹیٹ اور کنٹری کی پالیسیز بنتی ہیں. تو پہلے پروفیسرز کو ٹاسک دیا جاتا ہے, فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے نئی یونیورسٹیز اسٹیبلش کرنی ہیں تو پروفیسر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹی ریکوائرڈ ہے, کس سبجیکٹ اور ڈسپلن میں ریکوائرڈ ہے, اور وہاں کی کمیونٹی اور سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے. نیڈ اسیسمنٹ پروفیسرز کرتے ہیں. نمبر 2, جو منسٹریز ہیں ان کے اندر جتنی پالیسیز ہیں, ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ پروفیسر کی ریسرچ پہ بیس کرتی ہیں. فل پروفیسر جو ہے اس کا کام ریسرچ کروانا ہے, ریسرچ پروجیکٹس کرانا ہے, پی ایچ ڈیز کرانا ہے, ایم فیئر یعنی ریسرچ بیسڈ ڈگریز کروانا ہے. اس کا کام محض پڑھانا نہیں. لیکن یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے باہر کی, اگر دیگر ممالک کی بات کریں تو وہاں پر یورپ میں بھی ایک پروفیسر جو ہے وہ ساتھ ایک کنسلٹنٹ بھی ہے, وہ پرائیویٹ کنسلٹنسی بھی کرتا ہے. لیکن شاید ہمارے ہاں وہ قانونی رکاوٹیں ہیں. ہمارے ہاں تو ایک پبلک سیکٹر کا استاد پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھاتا ہے تو اس کے اوپر انکوائریاں لگ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ ان چیزوں کو بھی تو ختم ہونا چاہیے. فلیکسیبلٹی اور ریلیکسیشن ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے کام کرنے کی. ایک پروفیسر جو ہے وہ اپنی اس کا جو ایک عمر اس نے ایک اپنی ایجوکیشنل پیریڈ کو دے دی ہوتی ہے. نمبر 2, اس کے پارٹ پر جتنی ریسرچز ہوتی ہیں, پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک استاد جو ہے اگر وہ صحیح استاد ہے تو وہ کلاس روم میں کتاب لے کر کے نہیں آتا, کیونکہ اس کے پارٹ پر اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عابد کی صحبت میں بیٹھنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ عالم کی صحبت میں بیٹھا جائے. تو ایک استاد عالم ہوتا ہے, پرٹیکولرلی ایک پروفیسر جو ہے وہ تو ہوتا ہی ایک اسکالر ہے, اور اس کے پارٹ پر کئی کتابوں کا جو جوہر ہے وہ اس گوہر نایاب کو لے کے کلاس کے اندر انٹر ہوتا ہے. تو وہ اپنے تجربات اور ریسرچ کی بنیاد پر جو سچویشنل انالیسس کر کے آتا ہے اور تھیوریٹیکل نالج کو گراس روٹ لیول کی ریالٹیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, تو تبھی وہ ایک ٹرو نالج جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو امپارٹ کرتا ہے. آپ نے ریسرچ کی بات کی کہ پروفیسرز کا کام بیسیکلی ریسرچ کرنا اور ریسرچ کروانا ہے, لیکن جو ریسرچ ہمارے ہاں ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو کتابوں میں بند ہے, صرف کاغذی ریسرچ ہے, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اسی وجہ سے جو بھی آپ نے بات کہی کہ استاد کا جو ایک پروفیسر ہے اس کا کام صرف کلاس روم تک محدود رہنا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ماسٹر لیول کے جو اسٹوڈنٹ, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کلاس روم تک محدود کرنا بھی ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ایک پروفیسر کا کام یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی یعنی ایکڈیمیا, انڈسٹری اور کمیونٹی کے لنکیجز ڈیولپ کرے. ابھی آپ نے جو انٹروڈکشن میں جن ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا, میرا یہ ماننا تھا وین آئی جوائنڈ ایز چیئر پرسن اینڈ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک پنجاب یونیورسٹی, کہ سوشل ورک
की जो नौयत है वो प्रैक्टिस बेस्ड, दिस इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट। तो किस तरह से हम प्रैक्टिकली जो सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल वर्क का मिशन है और इसका जो थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, किस तरह से हम उसका एक अमली इजहार कर सकते हैं। तो उस कोशिश में जो सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि हमारे तकरीबन 12 कंट्रीज से हमें डिफरेंट जो प्रोफेसर्स थे सोशल वर्क के डोमेन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उसमें भी हमने जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सीईओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सीईओज, उनको इनवाइट किया हमने, इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट किया। फिर इसी तरह से अगर आप वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में देखें तो हेपेटाइटिस कैंपेन जो है पंजाब गवर्नमेंट की, वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया और उस दिन हमने एक दिन में 300 एम्प्लॉयज़ की जो है वो हमने उनकी वो करवाई है, क्या स्क्रीनिंग करवाई है और मेडिसिन दिलवाई हैं। अभी हमने जो थैलेसीमिया का किया है, इसमें तकरीबन 300 थैलेसीमिया के बच्चों ने शिरकत की और उससे सुबह के वक्त जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया उसमें कोई हमें 200 से 250 तक ब्लड जो है वो बॉटल्स डोनेट हुई हैं। तो इससे जो है वो एक तरफ ये कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, उनके अंदर एक मोटिवेशन जो है वो डेवलप होती है। तो लर्निंग बाय डूइंग, कि आप अपने स्टूडेंट को जो है वो सिखाएं लेकिन उनको प्रैक्टिकली रिलेट करके। ठीक है, सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हमारी यूथ जो है, हमारे नौजवान जो हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कम से कम आपके डिपार्टमेंट की हद तक तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अलमिया हमारी कौम का, हमारी यूथ का, वो ये मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा महनाज हसन साहबा, जो कि चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की आपसे मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल गैजेट्स की, कि ये जो सोशल मीडिया है इसने हमारी यूथ को एक नए रास्ते पर लगाया हुआ है। आप इसको किस तरह से देखती हैं, ये कितना हार्मफुल है और कितना फ्रूटफुल है हमारी यूथ के लिए? देखिए, ये जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहा है। वर्चुअल रियलिटी रियल नहीं होती, तो हम जितना भी इस वक्त कनेक्शन हमारा है थ्रू मीडिया वो रियल नहीं है। मसलन हम हमारी दोस्तियां तो हैं, हमारे कनेक्शंस हैं, लेकिन वो जो किसी की मौजूदगी में एक साथ का एहसास होता है वो नहीं है। तो इसलिए वो सोशल सपोर्ट नहीं है हमें, वो सोशल सेटिस्फैक्शन नहीं है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारी गेम्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिस पे हमारी यूथ जो है वो हर वक्त लगी रही है। लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू माई पॉइंट कि जब तक आप यूथ को एंगेज नहीं करेंगे और कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ नहीं करवाएंगे, वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ नहीं करवाएंगे, आप यूथ को बिल्कुल उनका टैलेंट यूटिलाइज नहीं करेंगे और नौजवानों के मसाइल पर बात करते रहेंगे और नौजवानों को वसाइल नहीं समझेंगे। बेसिकली यूथ आर द रिसोर्स ऑफ द नेशन। तो ये आपको अपनी एक डायरेक्शन और डायमेंशन सोचनी पड़ेगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम अब सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें इसका पॉजिटिव यूज़ या इसको पॉजिटिवली यूज़ कैसे करना है वो हमें देखने की ज़रूरत है। मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। Always universities are engaged in different youth oriented activities और youth उसमें participate कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है कि आप youth को engage रखें। नंबर 2, आप उनकी जो capabilities हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उसको productively use करें। सोसाइटी ऐसे प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स जो है वो प्रोवाइड करे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल बनता है, असातिज़ा का एक बहुत बड़ा रोल बनता है और पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर भी तो है ना हमारी सोसाइटी में। अगर सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई मिस यूज़ भी कर रहा है नेगेटिव वे में, अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी उसका पर्पज़ ये है कि इससे कुछ ना कुछ अर्न किया जाए। आप क्या समझती हैं कि ये पैसा कमाने की दौड़ जो है
یہ نہیں لگی ہوئی ہماری یوتھ میں بھی؟ جی بالکل، آج کل پوری دنیا جو ایک کوسچن مارک لیے بیٹھی ہے، خاص طور پہ کووڈ-19 پینڈیمک کے ڈیزاسٹر کو فیس کرنے کے بعد، وہ کہتے ہیں نا کہ آسانیوں کی تلاش میں انسان کتنی مشکلوں میں پڑ گیا. تو نوع انسانی جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم ایکچولی پوری دنیا کہ ہم ایکچولی کیا کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی گیجٹس ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے؟ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. ہم اس کو روک نہیں سکتے، اس سے کٹ آف ہو کے رہ نہیں سکتے. وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج ناؤ. ہم اس سے کٹ آف نہیں ہو کے رہ سکتے، لیکن ہمیں اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی. دیکھیں، اگر آپ دروازہ بند کر دیں گے تو ہوا نے تو آنا ہے، وہ توڑ کے آ جائے گی تو آپ اس آزادی کو روک نہیں سکتے. ہاں، آپ اپنی یوتھ کو کہ جو ٹیلنٹ کو چینلائز کیسے کرنا ہے، دس از امپورٹنٹ. اور آپ ایکچولی ڈیولپمنٹ ہے کیا، اس کے لیے آپ کو اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے، خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور سوسائٹل پیٹرن کو اپنی انڈیجنس ریالٹیز کے اکارڈنگلی ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ ایکچولی کس طرح کے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ صرف ہم نہیں، یہ پوری دنیا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پی ایچ ڈی کی پالیسی ہے اس کو آپ فیور کرتی ہیں یا نہیں کرتی، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اناؤنس کی؟ ابھی جا کے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی اپنی فل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ، لیکن اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو نئی پالیسی ہے 16 سالہ تعلیم کے بعد پی ایچ ڈی میں انرول ہونے کی، خصوصاً پاکستان کے پرسپیکٹیو میں، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی معاشرے کے حقائق کے مطابق موو کرنا چاہیے. باہر کے کنٹریز میں کمپلسری نہیں ہے کہ وہاں پہ ایم فل کیا جائے تو ہی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوگا، لیکن ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ جو ہمارا لرننگ ہے وہ محض بکش ہے، اور ہم اپنے بچوں کو فیلڈ میں لے کر کے نہیں جاتے، وہاں پر اگر میرا یہ خیال ہے کہ ایم فل کی ڈگری ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے، تاکہ جو بچے ہیں وہ ایک میچور لرننگ کے ساتھ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے اندر انٹر ہوں، کیونکہ وہ ایم فل میں بھی ریسرچ کرتے ہیں. اور پی ایچ ڈی کے جو ڈگریز جو ہیں وہ چونکہ زیادہ ایکسپرٹیز اور ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، زیادہ انٹینسو ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو اس لیے اچھا ہے کہ اگر وہ ایم فل کی ڈگری لے کر. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے جیسا اگر کوئی طالب علم ہے جو پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ شاید مایوس ہو کر پاکستان میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ترک کر دے اور وہ کوشش کرے کہ باہر ہی جا کر پی ایچ ڈی کر کے، کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئیں گے ان کو ہی ہم اچھی جگہ پہ اپوائنٹ کریں گے. اس کے علاوہ لوکل پی ایچ ڈی والے تو فارغ ہیں بالکل. جس طرح ابھی ریسنٹلی نئی پالیسی وائس چانسلرشپ کے لیے کرائٹیریا اناؤنس کیا گورنمنٹ نے، اس میں لوکل پی ایچ ڈی والوں کو سیکنڈ کیٹیگری میں رکھ دیا ہے اور باہر سے پی ایچ ڈی کرنے والوں کو پریفریبلی قرار دے دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کا سوشل سائنسز کے ریلیٹڈ آپ کا شعبہ ہے، آپ جیسے پروفیسر جو ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جو سائنس میں پروفیسر ہوں گے یا کوئی اسپیسیفک فیلڈ میں ہوں گے ان لوگوں کو ہی وی سی بنایا جائے گا. آپ بھی پروفیسر ہیں، آپ وی سی شپ کی کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا سوشل سائنسز کو اگنور کرنا چاہیے، تو قطعاً بالکل نہیں کرنا چاہیے، قطعاً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی سوشل سائنسز آپ کو انسان کو سمجھنا بتاتی ہیں، انسانی رویے کو سمجھنا بتاتی ہیں. اگر آپ انسان کی بات کریں اور پورے سوسائٹی کی بات کریں تو انسان بیسیکلی کیا ہے، ایک رویہ ہے. ہٹلر ایک رویہ تھا، آئنسٹائن ایک رویہ ہے. تو بیسیکلی انسان کیا ہے، وہ ایک رویہ ہے، اور سوشل سائنسز رویوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اور سوسائٹی کو، سوشل ریالٹیز کو انالائز کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو ایک انسان جس کے لیے آپ تمام فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اور باٹنی اور زولوجی کے تمام نالج کو کس لیے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ٹو فیسیلیٹیٹ دا ہیومن بینگ، ٹو فیسیلیٹیٹ، آپ کا ٹارگٹ کیا انڈیویجول. تو سوشل سائنسز تو اس انڈیویجول کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نیچرل سائنسز تو دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. I'm sorry to say، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو دیکھیں، اب سی پیک ایک اکنامک وینچر ہے، لیکن میرے لیے وہ ایک سوشل ٹرانسفارمیشن بھی ہے. اور اگر آپ سوشل رسک مینجمنٹ نہیں کرتے تو آپ کا وہ جو اکنامک وینچر ہے دیٹ ول بی اینڈ ان فیلئر، وہ ناکام ہو جائے گا.
राइट। तो अगर आप अपनी सोसाइटी को सोशल एटीट्यूड्स के लिए, सोशल बिहेवियर पैटर्न्स के लिए, और आप अपनी सोसाइटी के सोशल रूट्स को डिज़ाइन नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते, तो आपकी तमाम साइंसेस जो हैं वो फेल हो जाती। एक आपके जो सवाल का हिस्सा तो उसका जवाब, दूसरा पीएचडी वाला, दूसरा पीएचडी जो है मैं ये समझती हूँ कि आपको एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब आप एक फॉरेन पीएचडी आप करके आते हैं तो आपको बाहर के सिस्टम्स का पता लगता है, आपको बाहर क्या जो एक आप ज़्यादा एक डाइवर्सिटी के साथ मिलकर के आते हैं, क्योंकि मसलन मैं 20 कंट्रीज़ के लोगों में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ रह कर के आई हूँ, तो जो आपका एक विजन डेवलप होता है, एक्सपोजर होता है, वो एक बहुत आपको बेनिफिट देता है आगे आपको यूनिवर्सिटी के करियर में। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारा जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी तरह से इंफीरियर है, मैं नहीं समझती। लेकिन इससे ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर कोई लोकल यहाँ का पीएचडी है, क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होंगी? नहीं, मेरा और इस चीज़ की क्या गारंटी है कि बाहर से जो पीएचडी करने वाला है वो ज़्यादा कैपेबल होगा और ज़्यादा उसमें स्किल्स होंगी और वो ज़्यादा इदारों को बेहतर तरीके से चला सकता है? देखिए, अगर कोई ये सवाल ऐसे ही है कि जैसे अगर आप लेस डेवलप, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आप राजनपुर का जो स्टूडेंट है, आप उसको compete कराने बैठ जाएं आप लम्स के स्टूडेंट से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि राजनपुर के स्टूडेंट में टैलेंट नहीं है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उसको वो लैब्स नहीं मिली जिसमें उसकी स्किल्स और टैलेंट पॉलिश हो सकता, राइट। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो जो डेवलप्ड सिस्टम्स देख के आते हैं, डेवलप्ड और एक हाई लेवल पे जज होकर के आ रहे होते हैं और एक हाई पैरामीटर पे असेस होकर के उनकी डिग्री आ रही होती है, तो यकीनन उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होती है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, अब जो हमारे बाहर के प्रोफेसर्स पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पे पीएचडीज करा रहे हैं, देखें ना, तो वो उसी लेवल की पीएचडी करा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई नॉलेज कम है या वो यकीनन इस काबिल थे तो बाहर से कम्पीट करके आए हैं ना, और वो ये यकीनन यहाँ पर लोकल पीएचडी करवा सकते हैं, और वो लोकल पीएचडी किसी सूरत भी कमतर नहीं होगी बाहर की पीएचडी से। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे तजुर्बात भी हम देखते हैं, मुशाहदात भी हम देखते हैं। हमारे हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन जिन्हें गवर्नमेंट ने हटाया है, डॉक्टर तारक बनूरी साहब, उनका प्रॉब्लम ही ये था, बेशक वो फॉरेन क्वालिफाइड थे, उनका मेन प्रॉब्लम ही ये था कि उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं था। तो ग्राउंड रियलिटीज़ भी तो मैटर करती है ना। देखिए, इसके ऊपर मेरे कमेंट्स रिजर्व हैं, क्योंकि मैं नहीं, नहीं, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। आप ये ना कहें कि उनके ऊपर कमेंट ना करें, एचईसी के ऊपर कमेंट ना करें, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एनालिसिस लेना चाह रहा हूँ ना, वो आप बात करें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। देखिए, ये दोनों, अगर आप इसके ऊपर मेरी ओपिनियन से करना चाह रहे हैं तो मैं ये कमेंट करना चाहूँगी कि बाज़-औक़ात आप बाहर से जो यहाँ पर एक विजन लेकर के आते हैं, वो इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज़ पर बहुत सारी सिस्टम फ्लॉ की वजह से, फ्लॉज ऑफ द सिस्टम की वजह से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, राइट। हो सकता है कि ये रीज़न हो, और ये भी हो सकता है कि आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को सही तरह से मेजर ना किया हो, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि आपको अपना इंडिजिनस बॉडी ऑफ नॉलेज और इंडिजिनस सिस्टम्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसकी बेस पर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। अभी जो मेरा ब्रेमन यूनिवर्सिटी ने जो मेरा रिसर्च वर्क पब्लिश किया है, आपके सामने पड़ा है, सोशल पॉलिसी रिस्पांस के अंदर, जो कि 34 कंट्रीज़ के अंदर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये बेस ही पाकिस्तानी सिचुएशनल एनालिसिस है कि किस तरह से जो कोविड-19 है, पाकिस्तान ने उसको सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड बैक किया है। हम कभी कभी बहुत नेगेटिवली भी अपने कंट्री को पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा नहीं है, बाज़-औक़ात बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयरिंग करें मीडिया पर भी और अपनी कम्युनिटीज़ के साथ भी। अच्छा मैडम, एकेडमिया और इंडस्ट्री के जो लिंकेजेस हैं हमारे खुसूसन तालीमी इदारों में, अच्छा, उसमें जो अर्बन एरियाज़ के शहरी एरियाज़ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उन्हें तो एक बड़ी सहूलत है, लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं या दूर दराज इलाकों में या छोटे शहरों में बनी हुई जामियात हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ की फैकल्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
آپ اس گیپ کو کیسے کور کر سکتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ گیپ کس طرح سے کور ہو سکتا ہے؟ اتنا اچھا سوال کیا ہے کہ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو بیکاز کہ یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس پہ بیس کرتا ہے. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی باہر تو مجھے یہ جب میں اپنے ریسرچ اور ڈیٹا کلیکشن کی فیز پر تو میں جب نیٹ پہ دیکھتی تھی تو کوئی ڈیٹا پاکستان کا اویلیبل نہیں تھا. آئی ریکویسٹڈ ٹو مائی سپروائزر جس کی تینوں ڈگریز امریکن تھی. میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستانی ڈیٹا پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میرے ملک کا میرے اوپر ایک قرض ہے اور حق ہے. تو میں جب دیکھتی تھی کہ اگر آپ پینشنز پہ بات کرتے ہیں, سوشل پروٹیکشن پالیسیز پہ بات کرتے ہیں, ایون سوشل پالیسی آف پاکستان پہ بات کرتے ہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے. تو میں نے ان سے جب ریکویسٹ کیا پاکستان میں آ کر کے جب میں نے یہاں پہ ڈیٹا خود کلیکٹ کرنا شروع کیا, اگین میں اس پہ ایمفیسس کروں گی کہ ہمارے اپنے جو پروفیسرز ہیں جو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ پاکستانی ڈیٹا کو کلیکٹ کریں اور پاکستانی ڈیٹا کی بیس پر پی ایچ ڈیز کریں. تو میری جو بیسیکلی جو پی ایچ ڈی ہے وہ سوشل رسک مینجمنٹ ایک میتھڈ میں نے ڈیوائز کیا سوشل ورک پروفیشن کے اندر, اور وہ جو ریسرچ تھی وہ ہوم بیسڈ ویمن ورکرز کے پہ بیس کرتی تھی, انفارمل اکانومی. تو میں خود حیران رہ گئی جب میں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور میں نے یہ شیخو پورہ کے جتنے ولیجز ہیں, جھبراں, جنڈیالہ, شیر خان 1 اور سیالکوٹ کے ولیجز جو ہماری میجر ریونیو جنریٹنگ انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ مجھے خود اپنے ملک کی بہت ساری ریالٹیز اور ڈیٹا نہیں پتا تھا کہ جو ٹوٹل انفارمل اکانومی ہے, ٹوٹل اکانومی آف پاکستان ہے, اس کا 80% that is comprised of informal workers, and out of this 80% 50% are women جو کہ لیبرری کنسیڈرڈ نہیں ہوتے, اور جو چونکہ وہ گھروں کے اندر کام کرتی ہیں تو ان کا جو پریمسز ہے وہ ورک اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, اور ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ چونکہ وربل ہیں مڈل مین کے ساتھ یا فیکٹری اونرز کے ساتھ, تو وہ کانٹریکٹس ہی ڈیفائن نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے ان کو سوشل پروٹیکشن اور سوشل سیکیورٹی کا کور نہیں مل پاتا. اس کی بیس پر جب میری فائنڈنگز آئیں تو میں نے جتنے ڈپارٹمنٹ سے کنسرن ان کو لکھا کہ ان کو جو ہے وہ آپ کی پوری جو سوشل پروٹیکشن پالیسی ہے, آپ کی جو کنٹری کی سوشل پالیسی ہے اور لیبر پالیسی ہے, اس کے اندر ایک میجر آلٹریشن اور موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میڈیکل سوشل ورک MSSP پروجیکٹ جو 36 ڈسٹرکٹس آف پنجاب کے اندر کام کر رہے تھے اور جتنے ان کے بینیفیشریز تھے لیکن وہ انویزیبل تھے, جس طرح سے یہ انفارمل ورکر انویزیبل تھی, اسی طرح سے جو ہمارے میڈیکل سوشل سروسز پروجیکٹ جو منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے انڈر کام کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز لکھنا شروع کیے تاکہ جو اب ہمارے آنے والے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کو ایک ڈیٹا بیس مل سکے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اس کے بعد جب نئی ریسرچز آئیں گی تو پاکستان کا اپنا ایک انڈیجنس باڈی آف نالج ڈیولپ ہوگا جو نہ صرف کنٹری کے لیے بلکہ باہر کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بہت بینیفیشل باڈی آف نالج ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود تھی پروفیسر ڈاکٹر سیدہ مہناز حسن صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک پنجاب یونیورسٹی کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کا جو اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے وہ یقینی طور پر مستقبل میں ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس وقت وہ جو ہمارے دور دراز علاقوں کی جو یونیورسٹیاں ہیں یقینی طور پر وہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کر رہی ہیں, لیکن جو وقت گزرے گا اس میں بہتری آئے گی تو یقینی طور پر ہمارے ملک و قوم کی بھلائی ہوگی. نہ صرف ہمارے ملک و قوم کی بھلائی ہوگی بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.